ایک دن کا واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا اور اس میں انصاف کیا جا رہا تھا۔ تمام صحابہ وہاں پر موجود تھے اور کئی معاملات پر وہاں پر فیصلے سنائے جا رہے تھے۔ وہاں پر اسی وقت ایک نوجوان خوبصورت چہرے والا، جس کو دو نوجوان دونوں ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بڑے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں، ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکا ہوں، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔ اس نے نہایت کے ادب سے اپنا سر جھکا کر واقعہ بیان کیا، جس کا یہ خلاصہ تھا کہ مجھ سے یہ جرم تو ضرور ہوا ہے، اے میرے عزیز، میں نے یہ جرم ضرور کیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ایک جان سے زیادہ پیارا اونٹ تھا، جس کو پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی، اس وجہ سے کہ وہ ان کے باغ میں چلا گیا تھا، تو میں نے اسے طیش میں آ کر اس بوڑھے شخص پر وہ پتھر مارا اور پتھر مارنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اگر تو نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے تو تجھے قصاص پر عمل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اور اس کے عوض تمہیں اپنی جان دینی ہے۔ تو اس نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے شریعت کا حکم اور امام کا فتویٰ ماننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات کی درخواست کرتا ہوں حضور۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، میرا ایک چھوٹا سا نابالغ بھائی ہے، ایک چھوٹا سا نابالغ بھائی ہے جس کا میرے اوپر قرض ہے۔ والد مرحوم نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور مرتے وقت وہ سونا میرے سپرد کیا تھا کہ وہ اپنے نابالغ بھائی کا سونا ہے، اور وہ جب بالغ ہو جائے تو میں اسے دے دوں حضور، اور وہ میں نے سونا ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا۔ حضور، اگر میں وہ سونا اپنے بھائی کو نہیں لوٹا پایا تو قیامت کے دن اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا اور اپنے بھائی کا قرض کیسے دوں گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، میں تجھے 3 دن کی مہلت دے سکتا ہوں، لیکن اس کی ضمانت کون دے گا؟ اس کی ضمانت کون دے گا؟ اس نوجوان شخص نے چاروں طرف نگاہیں گھمائی، وہ نگاہیں گھما رہا تھا کہ کوئی ایسا دکھ جائے جو میری ضمانت دے دے۔ اس کی نگاہ ایک شخص پر، ایک جلیل القدر صحابی پر ٹھہرتی، ایک صحابی پر نگاہ ٹھہری، کوئی اور صحابی نہیں، وہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے جن کا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ کی اور کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں ابو ذر، تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامند ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان جاتا ہے۔ اب تیسرے دن حضرت عمر فاروق کا دربار اسی دستور کے مطابق قائم ہوا۔ تمام صحابہ جمع ہوئے۔ دونوں مدعی نوجوان جنہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ وہاں پر موجود ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور وقت مقررہ پر مجرم کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس مجرم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مدعیوں نے کہا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال کا استقلال سے جواب دیا، اگر تیسرے دن کا وقت مقررہ گزر گیا اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کر دوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور کہا، اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلامیہ متقاضی ہو۔
یہ سنتے ہی صحابہ کرام میں ایک ہلچل سی مچ گئی. کچھ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور مجبور ہو کر لوگوں نے ان 9 عمر مدعیوں سے کہا اور تمام صحابہ نے کہنا شروع کیا، اے مدعیوں، اے نوجوانوں، تم معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تم اپنے والد کا خون معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ غرض لوگوں نے اسی پریشانی میں تھے. نہ کہاں وہ مجرم نمودار، وہ مجرم جو نوجوان تھا، خوبصورت چہرے والا وہ مجرم دوڑتا ہوا آیا. حالت یہ تھی کہ اس کی سانس پھول رہی تھی اور وہ آتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور اپنی چمکتی ہوئی پیشانی سامنے کی اور سلام کیا. سلام عرض کیا اور کہا، میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا اور اس کے جائیداد انہیں بتا دی. اب جو خدا اور رسول کا حکم ہے بجا لائیں، میں حاضر ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اے ہمارے آقا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا یہ کون شخص ہے اور کہاں کا رہنے والا، مگر جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، اس کے ایمان کی جھلک کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ میں اس کی ضمانت دے دوں. اور جب اس نے مجھے اپنا ضامن بنایا تو میں انکار نہیں کر سکا اور میں نے اس کی ضمانت دے دی. اس مجرم نوجوان نے عرض کیا، میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنا ضامن بنایا تھا، اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اب میں وقت پر پہنچ گیا. مجھے اسی ان مدعیوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب آپ قصاص لے سکتے ہیں. تو ان دونوں مدعیوں نے جب اس کے ایمان کی حالت کو دیکھا، اس کے ایمان کو دیکھا، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو انہوں نے کہا، ہم نے اپنے والد کا خون. سب کی طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق بھی خوش ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے خوشی کے چمکنے لگا اور فرمایا، اے مدعی نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کر دوں گا اور تم اپنی اس نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ. ان دونوں نے عرض کیا، حضور، اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ ہی کچھ ہم دینا چاہتے. اس کے ایمان کو دیکھ کر ہمارا دل بدل چکا ہے. حضور، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیسا وعدہ کیا اور وعدہ وفا کر دیا. یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہی ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے. حضور، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. حضرات محترم، وہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے جو اپنی جان دینے کے لیے جو وعدہ کرتے تھے وہ بھی وفا کرنے آتے تھے. قسم خدا کی مسلمانوں، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ہمیں تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.